السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ صدق اللہ العظیم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے ہم سب مل کر عرض و معروف سے قبل حضور سرور کائنات فخر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ ماہ سفر المظفر اور یہ ماہ سفر المظفر اس مہینے کے متعلق بہت سی بے بنیاد اور بے اصل باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، اور اس مہینے کو لوگ برا سمجھ لیتے ہیں اور اس مہینے سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ یعنی صفر۔ طرح طرح سے لوگ اس میں رسمیں کرتے ہیں اور بدشگونی لیتے ہیں، جبکہ بدشگونی اسلام میں حرام ہے۔ بدشگونی یعنی کسی اچھے وقت یا کسی کی اچھی آواز، اچھے کلام وغیرہ سے یہ عقیدہ بنانا کہ اس وقت جو ہم کام کریں گے وہ کام اچھا ہوگا۔ اور اگر کوئی بری آواز سنے، کسی برے کو دیکھے، کسی اپاہج کو دیکھے، تو اس سے یہ سمجھنا کہ اب ہمارا کام پورا نہیں ہوگا یا ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا وغیرہ۔ تو یہ بدشگونی ہے، اور خاص طور پر کچھ ایسے عمل کرتے ہیں جس کو فال نکالنا بھی کہتے ہیں، اور اس سے اچھا ہونا یا برا ہونا سمجھتے ہیں، اور یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں بھی اس طرح کی بے بنیاد باتیں رسم پکڑی ہوئی تھیں۔ لوگ پھانسی ڈالتے تھے تیروں کے ذریعے، 3 تیر ہوتے، ایک پر لکھا ہوتا امرنی ربی یعنی مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، دوسرے پر لکھا ہوتا نہانی ربی یعنی مجھے میرے رب نے روکا ہے، اور تیسرے پر کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ وہ 3 تیر ڈالتے جب کہیں سفر پر جانا ہو یا کوئی اہم کام کرنا ہو، کسی اہم مہم پر جانا ہو، اور اس میں سے پہلا والا تیر نکلتا امرنی ربی والا، تو وہ کام کر لیتے۔ سفر پر جانا ہو تو سفر پر چلے جاتے اور اس کو کامیابی والا قدم سمجھتے۔
اور اگر نہانی ربی والا یعنی میرے رب نے مجھے اس سے روکا ہے، جس پر یہ لکھا ہوتا جس تیر پر، وہ تیر اگر آتا تو کتنا بھی اہم کام ہو، کتنا ہی اہم سفر پر جانا ہو، ارادہ جو ہے ملتوی کر دیتے، سفر سے رک جاتے۔ اور تیسرا پانسا جس پر کچھ نہیں لکھا ہوتا، تیسرا تیر جس پر کچھ نہیں لکھا ہوتا، اگر وہ آتا تو پھر سے دوبارہ وہ پانسا ڈالتے۔ اس طرح سے یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، اور یہ پانسے ڈالنا یہ گناہ کا کام ہے، پانسے ڈال کر بانٹنا یہ گناہ کا کام ہے۔ اور اسی طرح سے بدشگونی لیتے وقت سے، دنوں سے، جیسے کہ سفر کا مہینہ اور خاص طور سے سفر کی 13 تاریخ، ان 13 تاریخوں کو 13 تیزی کہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان 13 تاریخ میں بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور اس کے لیے خاص عمل کرتے ہیں۔ کیا کہ خاص طور پر 13 تاریخ کو آٹے کی گولیاں بنا کر ساحل سمندر پر ڈالتے ہیں، پرندوں کو کھلاتے ہیں، انڈے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو جہاں تک کہ صدقہ کرنے کی بات ہے، صدقہ و خیرات کرنے کی بات ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو ایصال ثواب کی بات ہے، تو وہ تو کسی مہینے میں بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ مگر یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر ہم تو اس سفر کی 13 تاریخ کو یہ عمل نہیں کریں گے، انڈے تقسیم نہیں کریں گے، پرندوں کو وہ اور آٹے کی گولیاں بنا کر نہیں کھلائیں گے وغیرہ، تو اس سے بلائیں جو ہے بھاگے گی نہیں، اور اس طرح کرنے سے بلائیں دور ہو جائیں گی۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد لوگوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ جبکہ یہ جو ہے یہ مشرکوں کا، کافروں کا طریقہ تھا۔ چھینک آنے پر بھی بدشگونی لیتے ہیں لوگ۔ حضور اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا اس بارے میں کہ لوگ چھینک کو بھی بدشگونی لیتے ہیں، جب کوئی کام ہو رہا ہو اور درمیان میں کسی کو چھینک آ جائے تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہندوستان کے مشرکین کا طریقہ ہے، بلکہ جب ایسا بیان ہو رہا ہو کہ جس کی سچائی اور کذب کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کیا جا سکے، اس درمیان اگر کسی کو چھینک آئے تو اس بات کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے دعا کے درمیان اگر کسی کو چھینک آ جائے تو دعا کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کام کے بیچ میں چھینک آ جائے تو یہ برا ہے، وہ کام اچھا نہیں ہوگا وغیرہ۔ اور بلی اگر سامنے سے چلی گئی تو یہ بھی آج کل یہ بھی بہت مشہور ہے، دیکھا گیا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹی، اب اگر آگے جائیں گے تو ہم جو ہے پھنس جائیں گے، کوئی مصیبت آ جائے گی، ہمارا کام پورا نہیں ہوگا۔ اور یہ بارہا دیکھا بھی گیا ہے، گاڑی چلانے والا گاڑی چلا رہا ہے، راستے سے بلی چلی گئی تو رک جاتا ہے، بھائی کیوں روکے ہو؟ بلی نے راستہ کاٹا۔ تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مشرکین کا طریقہ تھا۔ مشرکین انبیاء کرام سے بدشگونی لیتے تھے۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ سے بدشگونی لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور جب کوئی انہیں تکلیف پہنچتی، مصیبت پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے۔ تو یہ فرعون اور اس کے سارے فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے، مومنین سے
بدشگونی لیتے تھے، کہتے تھے کہ جب سے تم ہمارے ملک میں آئے ہو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، آفتیں آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام سے بھی قوم سمود نے بدشگونی لی۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے تھے کہ تم ہم سے بدشگونی نہ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ سمجھاتے تھے انہیں اور اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف ابھارتے تھے۔ جب آپ انہیں سمجھایا پھر بھی نہیں مانے، یہاں تک کہ قحط سالی ہو گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ جب لوگ بھوکے مرنے لگے تو پھر وہ یہ کہنے لگے کہ یہ جو قحط سالی آئی ہے یہ تم اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ تو یہ بدشگونی لینا یہ اسلام میں حرام ہے، جبکہ اچھا شگون لینا یہ جائز ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ اچھا شگون لینا اسلام میں جائز ہے اور بدشگونی لینا یہ حرام ہے، بلکہ اچھا شگون لینے کو علماء نے مستحب بھی فرمایا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا تطیرتم فامدوا، جب کوئی بدشگونی گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو۔ اور پہلے لوگ جو ہے پرندے اڑا کر بدشگون لیا کرتے تھے، کہیں پر جانا ہوتا سفر پر تو پرندہ اڑاتے، پرندہ اگر دائیں طرف اڑ کر جاتا تو سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت دینے والا ہے اور یہ سفر ہمارا کامیاب ہوگا۔ اور جب وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا تو اس سے بدشگونی لیتے، اور کتنا بھی اہم سفر ہو، کتنا ہی اہم کام پر جانا ہو، اپنے قدم روک لیتے، ارادہ ملتوی کر دیتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا تطیرتم فامدوا، جب تمہیں شگون بدگمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو۔ اور سفر کے مہینے میں بھی بہت سے لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کرتے ہیں۔ ایک نجومی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں پہنچا، اس وقت جب آپ خارجیوں سے جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ تشریف نہ لے جائیں، کیونکہ آپ اگر سفر میں تشریف لے جائیں گے اس وقت تو آپ کو جو ہے تکلیفوں کا سامنا ہوگا اور آپ ناکام لوٹیں گے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے منع کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، نجومی تھا، اس نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ قمر برج عقرب میں ہے، چاند جو ہے برج عقرب میں ہے، اس لیے آپ جو ہے ابھی سفر نہ فرمائیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نجومیوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے۔ اب میں ضرور سفر کروں گا، یہ کہہ کر آپ نے سفر فرمایا۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ظاہری کے بعد حضرت علی کو سب سے زیادہ منافع اسی سفر میں ہوا، اور سارے دشمنان اسلام وہ جو ہے وہ قتل کیے گئے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فتح و کامرانی کے ساتھ خوشی خوشی واپس لوٹے۔ بلکہ سفر کے مہینے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد نکاح ہوا، اور اس مہینے میں فتح خیبر مسلمانوں کو نصیب ہوئی، مدائن کی فتح اسی مہینے میں ہوئی، اور اسی مہینے میں کئی صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ تو کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، وہ ہمارے لیے نحوست والا نہیں ہے، وہ منحوس نہیں ہے، اور یہ آج تک کہ یہ رسم جاری ہے، یہی 13 تاریخ والی سفر کی۔ اور سفر کے آخری بدھ کے بارے میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل صحت فرمایا تھا، اور اس لیے وہ اپنے کاروبار بھی بند کر دیتے ہیں اور گھومنے کے لیے، تفریح کے لیے نکلتے ہیں، جبکہ حضور اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ
سفر کے آخری بدھ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مرض نے شدید پکڑا تھا، شدید مرض میں آپ تھے، تو یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے لوگوں کا. تو یہ سب خرافاتیں ہیں. یہ نہیں کہ ہم نیاز کرنے کے لیے منع کرتے ہیں، آپ نیاز کر سکتے ہیں تو جب چاہیں جب کر سکتے ہیں، کوئی دن خاص نہیں ہے. آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں تو جب چاہیں کھلائیں، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے. مگر یہ عقیدہ رکھنا کہ ان 13 تاریخوں میں اگر یہ کام نہیں کریں گے تو مصیبتوں میں پریشان ہو جائیں گے، آفتوں میں گر جائیں گے، یہ عقیدہ محض باطل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا اس میں کہیں کسی قسم کی غلطی سرزد سے معاف فرمائے، اسلام اور سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.